اس وقت پاکستان میں جو صورت حال بنی ہوئی ہے، ایک مملکت جس کو مکمل طور پر شیطانوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، بھوتوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، ذاتی مفادات کی خاطر حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے و صاحبان اقتدار نے باری باری آ کر اپنے ذاتی مفادات و حزبی مفادات کی خاطر ملک مکمل تباہی کے دہانے پہ لا کر دشمنان کے اور شیطانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ آج اپنے ملک پر ان کو کنٹرول نہیں رہا۔ دیکھیں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ڈرون حملے بند کروانے کے لیے کیا جتن کر رہے ہیں، سینٹ کیا کر رہی ہے، پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، کابینہ کیا کر رہی ہے، سب مل کر اس عاجز عورت کی طرح بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ جس کی حرمت پائمال ہو رہی ہو اور اس کی حرمت بچانے کے لیے کوئی غیور مرد موجود نہ ہو۔ آج اس درماندہ عورت کی طرح ہماری کیبنٹ، ہماری پارلیمنٹ، ہماری فوج، ہماری سینٹ سب کے سب بیٹھے ہوئے شرمناک طریقے سے بیٹھے ہوئے۔ کیوں تمہارے اندر اتنی جرت ختم ہو گئی؟ یہ حرمت تمہاری یہ حیثیت کیوں بنی؟ اتنے بے حیثیت کیوں ہو گئے تم؟ اس لیے کہ جس دن تم جاتے ہو شیطان کے پاؤں پہ جا کر جھک کر اور اپنا ذاتی مفاد پورا کر کے جیبیں بھر کے آتے ہو، اسی دن تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہر مدد کے زمرے ہر مدد کے بدلے تمہاری حرمت ختم ہو رہی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ عالمی اداروں سے جا کر مدد کے چیک منظور کروانے سے تمہارا احترام بڑھ جاتا ہے دنیا کے اندر؟ حرمتیں اپنی پائمال کروا رہے ہو۔ اس پائمالی میں یہ درندے دہشت ناک، وحشی، جانور سے زیادہ وحشی، جس کو میڈیا نے، یہ فضلہ خور میڈیا جو فضلہ کھاتا ہے، عرب ملکوں کا، سعودی عرب کا، دشمنان اسلام کے ساتھ ملے ہوئے غداروں کا فضلہ کھاتا ہے یہ میڈیا، شیطانوں کا فضلہ کھاتا ہے کہ بہرحال خود میڈیا پہ فضلہ خوری دکھائی گئی ہے کہ یہ چینل فضلہ کھا رہا ہے۔ وہ یوں تو نہیں کہ ایک چینل کھاتا ہے، سارے مل کے کھاتے ہیں، سب مل کے۔ یہ فضلہ خور میڈیا، اس فضلہ خور میڈیا نے کیا کیا؟ ہزاروں پاکستانیوں کے قاتل کو ایک ہیرو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، ایک قومی ہیرو۔ اتنی کوریج، ایک درندے کو اتنی کوریج دی تم نے، اتنا اس کے لیے، اتنا تو قائد اعظم کو نہیں دی تم نے، اہمیت نہیں دی، اتنی علامہ اقبال کو اہمیت نہیں دی تم نے، اتنی پاکستان کے قومی لیڈر ہیں ان کو اہمیت نہیں دی تم نے۔ وہ بڑے بڑے پاکستانی حکمران مرے ہیں، حادثات میں مرے ہیں، ٹیرر ہوئے ہیں، کسی کو اتنی کوریج نہیں ملی جتنی ایک دہشت گرد کو دی تم نے۔ کیوں دی؟ اس لیے کہ حرمتیں کھو چکے ہیں۔ یہ طبقہ انہوں نے تیار کیا ہے درندہ، وحشی، ریاست کی حرمت کو پائمال کر دیا، مملکت کی حرمت کو پائمال کر دیا۔ ایک ریاست کو دہشت گردوں کے ساتھ ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے جتن ہو رہے ہیں۔ ریاست کی عزت ہوتی ہے، ریاست کا احترام ہوتا ہے، ریاست کی حرمت ہے۔ جب ریاست ڈاکوؤں کے ہاتھ میں چلی جائے، سب سے پہلے اس کی حرمت کو قربان کرتے ہیں۔ یہ مذاکرات جس کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ و ہزارہا مرتبہ العیاذ باللہ، اگر پاکستان کسی دشمن ملک کے توسط سے اس کی بے حرمتی ہو جائے، پائمال ہو جائے، خدا نخواستہ وہ اس پہ قبضہ کر لے، اتنی بے حرمتی اس وقت بھی نہیں ہوگی جتنی بے حرمتی ان مذاکرات کے اندر ہو رہی ہے۔ آپ یہ تو دیکھو کہ کون کس کے مقابل میں بیٹھا ہوا ہے، کون کس کے لیول میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے دیکھو تو صحیح کون کس کے لیول میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تم دہشت گرد پالنے کے بجائے، اگر ٹیررسٹ گروپ اور لشکر بنانے کے بجائے تم آتے محرم کی مجالس میں شرکت کرتے، وہ ذکر سید الشہداء سنتے، وہ کربلا کے ماجرا کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تو تمہیں پہلا قدم ہی حسین علیہ السلام کا سمجھ میں آ جاتا کہ کس کے ساتھ کیسی بات کرنی چاہیے۔
سید الشہداء کو جب مدینہ میں یزید کے گورنر نے طلب کیا کہ بیعت کے لیے آئیں، مدینہ میں سرکاری آفس میں آئیں. سوچ لو جن کے گورنر سے تعلقات ہیں، جو سرکاری دفتروں میں جانے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، ہمیشہ جیب میں کارڈ ڈال کے پھرتے ہیں. سن لیں، گورنروں کے دفتر میں جانے کا آداب سید الشہداء سے سیکھیں. سید الشہداء معلم ہیں، معلم مربی ہیں. بتا رہے ہیں کہ تم نے اگر جانا ہی ہے یہاں پر تو کیسے جاؤ، میں ادب میں بتاتا ہوں. گورنر کے دفتر میں گئے، ساتھ بنو ہاشم کے جوانوں کو کہا کہ معاملہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، ان کا طاغوت مر گیا ہے اور یہ اگلی کوئی ناپاک قدم اٹھانے والے ہیں. جوانوں کو ابو الفضل العباس کی سربراہی میں گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کیا، کھڑے کر کے فرمایا میں اندر جاتا ہوں، جو ہی میری آواز اونچی نکلے، معمول سے اونچی نکلے، بغیر توقف کے اندر داخل ہو جانا. ہاشمی جوان کھڑے ہوئے، سید الشہداء اندر گئے، جا کر پوچھا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا طاغوت مر گیا ہے. گورنر کو کہا، تسلیت نہیں کہی، تعزیت نہیں کہی، کہا کہ مجھے لگا ہے کہ تمہارا طاغوت مر گیا ہے. کہنے لگے ایسا ہی ہوا ہے، اور اب اس کا جانشین برسر اقتدار آ گیا ہے. اس نے یہ خط لکھا ہے کہ ان ہستیوں سے بیعت لینی ہے، آپ کا نام سر فہرست ہے، اور صاف لکھا ہوا ہے کہ یا بیعت یا سر لے کر آؤ. سید الشہداء نے اب گورنر سے گفتگو شروع کی. توجہ فرمائیں، گفتگو کیا شروع کی کہ اے گورنر، طاغوتی گورنر، تو سن میں کون ہوں. تو پہلے یہ سن کہ میں کون ہوں. انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نبی کا نہیں، میں نبوت کے گھر کا ہوں. یوں نہیں کہ صرف نبی کے گھر کا ہوں، یعنی کہ انا اہل بیت النبی، انا اہل بیت النبوہ، میں نبوت کے گھر کا ہوں، نبوت کے گھر کا پروردہ ہوں. میں وہ ہوں جس کے پاس ملائکہ کا آنا جانا ہے. میں وہ ہوں جو معدن عظمت و عزت ہوں. تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ وَأَمَّا يَزِيدُ فَرَجُلٌ فَاسِقٌ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ. تو جس کی بیعت مجھ سے مانگ رہا ہے اس کا کوئی حرمت ہی نہیں ہے. میں حرمت کی معدن ہوں، میں احترام کا پروردہ ہوں، میں حرمتوں کا پلا ہوا ہوں، اور تو مجھ سے بیعت مانگتا ہے ایک بے حرمت انسان کے لیے. تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں، تو کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ اگر یہ کربلا ہمارے حکمرانوں نے پڑھی ہوتی، اگر یہ عاشورہ انہوں نے سمجھا ہوتا، انہیں معلوم ہو جاتا کہ کس طرح امبیسیوں میں جا کر سفیروں کے سامنے بات کی جاتی ہے، کس طرح وائٹ ہاؤس میں جا کر بات کی جاتی ہے. انہوں نے منصوبے بنائے ہیں بے حرمتی کے لیے. مومنین ہوشیار رہیں، خبردار رہیں. تمام طبقات خود بھی حرمتوں کا خیال رکھیں اور دشمن کو محرم کی بے حرمتی کی مجال و مہلت نہ دیں. ہوشیاری کے ذریعے، آمادگی کے ذریعے. اگر سید الشہداء نے کربلا کا آغاز کیا ایک چھوٹے سے ہاشمی گروہ کے ذریعے سے، چند جوانوں کو لے کر گئے، اے ہاشمی جوانوں میں یزیدی گورنر کے دفتر میں جا رہا ہوں، ممکن ہے وہ بے حرمتی پہ اتر آئے. تم نے بے حرمتی سے بچانا ہے، تم نے حرمتوں کو بچانا ہے. وہ ہاشمی جوان تیار ہوئے. عزیزان، عزاداران، جوانان، کیا ہم اپنے جلوسوں کی حرمت کو نہیں بچا سکتے؟ احترام کو نہیں بچا سکتے؟ آپ اپنے علم کی حرمت کو نہیں بچا سکتے؟ آپ اپنے مجالس کی حرمت کو نہیں بچا سکتے؟ آپ اس عزاداری کی حرمت کو نہیں بچا سکتے؟ کیا اتنے بھی جوان پاکستان میں نہیں رہے جتنے سید الشہداء کے ساتھ مل کے گورنر ہاؤس کے باہر جا کھڑے ہوئے تھے؟ ان دشمنوں سے بھی ان حرمتوں کو بچانا ہے، ہوشیاری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. محرم حرمتیں لے کر آیا ہے، حرمتوں کی پاسداری سکھاتا ہے ہمیں.